نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله العظيم سورہ الکہف کی آیت نمبر 64 اور 65 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قال ذلك ما كنا نبغي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ بات تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ فارتدا على آثارهما قصصا، پھر وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر پاؤں رکھتے ہوئے واپس ہوئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، بس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہوا تھا۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس سے اپنی طرف سے ایک خاص علم سکھایا ہوا تھا۔ گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سفر میں تھے۔ ایک جگہ انہوں نے آرام کے لیے رکے تو ان کے پاس جو مچھلی تھی وہ زندہ ہوئی، اور زندہ ہو کے وہ پانی میں اتر گئی، ایک خاص انداز سے پانی میں وہ اتر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، انہوں نے یہ منظر نہ دیکھا۔ حضرت یوشع انہوں نے یہ منظر دیکھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیدار ہونے پر وہ انہیں بتانا بھول گئے، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چل پڑے۔ جب سفر طے کر لیا، کافی زیادہ سفر طے کر لیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمیں کھانا دو، جو ہمارا کھانا ہے وہ ہمارے لیے لے کے آؤ۔ کھانے میں وہ مچھلی تھی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی اس میں سے کچھ استعمال کر چکے تھے، اور باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ لاؤ تاکہ ہم کچھ کھا لیں۔ اس وقت جو خادم تھے حضرت یوشع بن نون، انہیں یاد آیا، سارا واقعہ یاد آیا مچھلی کا کہ کس طرح مچھلی زندہ ہو کے پانی میں اتری۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا کہ اس طرح مچھلی پانی میں اتر گئی تھی، زندہ ہو کے پانی میں اتر گئی تھی، اور خاص انداز سے پانی میں اتری، اور جب وہ پانی میں اتری تو اس جگہ پہ سرنگ بن گئی۔ اس طرح کا منظر تھا۔ تو جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، یہی وہ بات تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہوا تھا کہ آپ سفر کریں گے، اور سفر میں ایک جگہ آپ ٹھہریں گے، اور وہاں پر آپ کی یہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں اترے گی۔ تو وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہونی ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ذکر کر دیا کہ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، یہی وہ بات تھی جس کی تلاش میں ہم چل رہے تھے. یعنی یہ اللہ نے یہ بتایا ہوا تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہونا ہے، اور وہاں وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوگا، وہ جگہ ہے ادھر، وہاں پہ آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہماری تو منزل مقصود پیچھے رہ گئی ہے، واپس چلو. تو فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، تو وہ واپس لوٹے اور اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے وہ واپس لوٹے، اور اسی جگہ پہ وہ واپس آئے جہاں پر وہ مچھلی پانی میں اتری تھی. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، جب وہاں پہنچے تو وہاں پر انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو موجود پایا. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے وہاں پر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پر پایا، ان سے ملاقات ہوئی. حضرت روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں سلام کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا کہ میں موسیٰ ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف پیش کیا. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ایک ہمارے بندے کو پایا، ہمارا ایک خاص بندہ جو مقرر بندہ، اسے پایا. آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، وہ بندہ ایسا تھا کہ جس پر ہم نے اپنی خاص رحمت کی ہوئی تھی، اپنی خاص رحمت سے نوازا ہوا تھا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے خاص علم بھی سکھایا ہوا تھا. اب سوال یہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس علم زیادہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی اس جو لغزش ہوئی اس کا ازالہ کرنے کے لیے سفر کیا کہ میں اس بندے کے پاس جاتا ہوں جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے اور میں اس سے سیکھتا ہوں. تو کیا حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل تھے؟ کیا ان کا علم موسیٰ علیہ السلام کے علم سے افضل تھا؟ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جب حضرت خضر علیہ السلام کا میں نے شروع میں تعارف پیش کیا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جمہور علماء کا اور قرآن مجید کے واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے. حضرت خضر علیہ السلام کو کوئی شریعت نہیں دی گئی، کسی قوم کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا. البتہ وہ نبی تھے، ان کی طرف وحی آتی تھی. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، وحی بھی آتی تھی اور شریعت بھی دی گئی تھی. تو جو نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو، وہ صرف جو نبی ہے اس سے افضل ہوتا ہے. دوسری چیز علم کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم کون سا تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کا علم کون سا تھا. اس دنیا میں دو نظام ہیں. ایک نظام ہے اصلاح کا اور شریعت کا، اور ایک نظام ہے جسے تکوینی نظام کہتے ہیں، جس نظام کے تحت یہ پوری کائنات چل رہی ہے. یہ دو نظام ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ شریعت
اور اصلاح کا علم تھا، جسے علم شریعت کہتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا، جو علم ہے، وہ علم تکوین ہے، جس کے تحت یہ نظام چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے انہیں ایک خاص علم دیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری لوگوں کی اصلاح ہے، لوگوں کو شریعت پر عمل کرانا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ذمہ داری تکوینی معاملات سے ہے۔ کچھ خاص معاملات اللہ نے ان کے سپرد کیے ہیں، جن معاملات کو پورا کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہرحال اپنے علم کے اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے حضرت خضر علیہ السلام سے افضل تھے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات چونکہ پسند نہیں آئی، اور یہ بات انسان کے اندر فخر اور غرور کا مادہ پیدا کرتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ جو کہ حقیقت بھی تھی، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح کہتے، بجائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے اس وقت، اس کے بجائے وہ اس طرح کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ زیادہ علم والا کون ہے۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس آزمائش کے تحت یہ سفر اختیار کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید